اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 19 سے 23 جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا 4تھ سپارہ اللہ کے حکم سے اختتام کو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينات وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ میراث لو عورتوں کو زبردستی، کہ ان کی میراث لے لو عورتوں سے زبردستی، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے لے لو کچھ جو تم نے انہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ بے حیائی کرے کھلی، عورتوں کے گزران کرو اچھی طرح، پھر اگر وہ تمہیں نہ بھائیں تو شاید کہ پسند نہ آئے کچھ، اور رکھی ہو اللہ اس میں خوبی بہت۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں جو ہے زیادہ تر عورتوں کے بارے کے حقوق کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں۔ تو آج کی آیت جو ہے اس میں ان آیات میں عرب کی جہالت کی ایک رسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک طبقے ہوتے ہیں نا، ہر ایک تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بہت ہی جاہلانہ رسم و رواج عروج پہ ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو وہاں جہالت کی ان کے کسی طبقے میں تھا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے معاشرے میں جو تھا نا، اگر کسی مرد کی یعنی کہ باپ کی مرد کا انتقال ہو جاتا تو اس کی اگر ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں نا، تو وہ ان کے جو بچے تھے وہ جیسے مال کی تقسیم ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے وراثت پڑھا تھا، اسی طرح بیویوں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے، اپنی چادر لے جا کے اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، یہ میرے حصے کی، یہ تیرے حصے کی، اور ان کو اندر کوئی شرم کوئی حیا نہیں آتی تھی، کوئی مطلب ان سے جسمانی تعلقات بھی وہ اپنا قائم کرتے تھے۔ تو عرب کا معاشرہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر جہالت میں مطلب تھا، اسلام کی روشنی آئی اور پھر انہی عربوں کو آپ نے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، صحابہ بن گئے وہ لوگ ماشاءاللہ، کہاں وہ جاہلوں میں تھے اور علم نے ان کو کہاں سے کہاں اونچائی پہ پہنچا دیا اور وہ دنیا کی امام بنا دیا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے اور اس کی تبدیلی ہم نظر آ رہی ہے نا، اس کی تبدیلی جو نظر آیا اور آج بھی نظر آ رہی ہے، اتنا دیکھیں علم کی کیا برکتیں تھیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو واقعی جو ہوتی نا وومن رائٹ جسے کہتے ہیں نا، اللہ نے کیا عورتوں کی حقوق دیے، ہم نے پچھلے پڑھا تھا نا ان کو وراثت میں اللہ نے حصہ دیا ہے، اور اب آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے لوگو ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال متاع نہیں ہے کہ تم ان کو اپنی وراثت میں لے لو، ایک انسان کا معاملہ ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ ایک انسان کا معاملہ ہے، انسان کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کر سکتا کہ تم یہ سمجھو کہ میں اس عورت کو اپنے میراث میں لے لوں، اپنا حصے میں لے لوں، یہ مال نہیں ہے اور یہ نہ ایک گائے بکری نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو حصوں میں لے لیا۔ ان عورتوں کو اپنا فیصلہ آزادی کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے، کوئی زبردستی ان کا وارث بن کر نہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اس جہالت کی رسم کو ختم کر دیا۔
اس میں بھی علماء کا کچھ اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہے، ان کے مال کے بارے میں بات ہے۔ لیکن جب ہم کچھ روایات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب میں واقعی ایسی جہالت تھی کہ عورتوں کو بھی وہ اپنی وراثت میں لے لیا کرتے تھے۔ تو دونوں چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ عورتوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے اور ان کی وراثت جو ان کا مال تھا اس پہ بھی زبردستی وہ مرد لوگ اپنے حق جما لیا کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اور انہیں روکے رکھو کہ ان سے لے لو کچھ جو تم نے انہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بے حیائی کرے کھلم کھلا۔ اب دوسری اس آیت میں بات بتائی گئی ہے کہ تم عورتوں پہ ظلم مت کرو، ان کو زبردستی ان کو روکے رکھو کہ جو ان کو جو ہے نا مہر نہ دینا پڑ جائے، اور دھمکا کے یا جو تم نے مہر دیا ہوا ہے، جو بھی تم نے ان کو چیزیں دی ہیں ان کو دھمکا کے نکاح میں جو لکھوایا ہے وہ واپس مت لو۔ اللہ تعالیٰ منع کریں کہ جو تم نے ان کو دے دیا اس کو واپس لینے کی تم کبھی سوچنا بھی نہیں، ان کو جو دے دیا وہ تم نے دے دیا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو پریشان کر کے ان کو اذیتیں دے کے کہ وہ اتنا پریشان ہو جائیں کہ وہ خود کہیں بھائی میری جان چھوڑو لے لو، یہ ہے نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تم پر لازم ہے کہ تم نے ان سے شادی کی ہے تو اب تم ان کو عدل، انصاف، پیار، محبت سے رکھو۔ وہ عورتیں جو آئی ہیں ان کا تمہارا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کو لے کر آئے تو ان کے ساتھ پیار محبت سے، عدل انصاف محبت سے رکھو۔ صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم اپنا مال، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ شادی پہ بہت کچھ دیا ہے، زیور ہے، گھر ہے، کچھ دے دیا ہے، مہر دے دیا ہے، اللہ نے کہا صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم عورتوں سے وہ مال اپنا واپس لے سکتے ہو۔ وہ کیا ہے کہ اگر وہ کھلم کھلی بے حیائی کریں، یعنی کہ عورتیں مطلب مرد جو ایک فحاشہ بن جائے، وہ اپنے میاں کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر لے، یا پھر یہ کہ جو اس ہوتا ہے نا کہ کتنی بڑی بدکاری کی طرف آ جائے، تو اللہ نے کہا ایسی صورت میں اس سے تم مال واپس لے سکتے ہو۔ ایک چیز اللہ نے بتایا کہ اور اس میں بھی ہے اچھے سے تحقیق کر لو، یہ نہیں کہ تم نے الزام لگا دیا، ان سے سنا، ہوتا ہے نا آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں ہوتا کچھ ہے، کان کچھ سنتے ہیں پر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں نے آ کے کان بھرے تم نے یقین کر لیا، نہیں، اچھے سے تحقیق کرو، الزام لگانے سے پہلے تحقیق کرو کیا واقعی جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح بات ہے، اس پہ الزام کیا ثابت ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک ہی صورت ہے، اگر واقعی اس پہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تب ایک صورت ہے کہ تم اس سے وہ مال جو تم نے دیا ہوا ہے اپنا واپس لے لو، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تیسری بات جو بہت ہی پیاری بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے، پھر اگر وہ تمہیں نہ بھائیں، ٹھیک ہے، تو شاید کہ پسند آئے کچھ اور رکھی ہے اللہ نے اس میں خوبی بہت۔ اب یعنی کہ شادی ہو گئی ہے مگر اب دل پہ نہیں چڑھ رہی ہے بیوی، ہے نا، بات بات پہ جو ہے تمہیں ناراضگی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلوشن بتا رہے ہیں کہ بھائی بھلے تمہیں بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، اگر اس کے اندر چار خرابیاں ہیں تو ایک اچھائی بھی تو ہوگی نا، دیکھو اس خوبی کو، دیکھو کیا پیاری بات اللہ نے اس میں آپ دیکھیے کی ہے کہ گھر کو بنائے رکھو، گھر کو توڑنے کی باتیں مت کرو۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں وہ بیوی ناپسند ہے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ناپسند آ رہی ہوتی نا، ایسی بس شادی کے شروع بس تھوڑا فن فن ہوا، اس کے بعد ذرا چوں چاں ہوئی، بس فوراً ہی طلاق دینے بیٹھ جاتے، میں تو اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بس فٹافٹ، ہے نا۔ تو وقتی فیصلہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، اب تمہیں صبر سے کام لینا ہے، جلد بازی نہیں کرنا، جلد بازی مت کرو، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو۔ نکاح ہوا ہے، نکاح ہوتا ہے، مرد کو کوئی بات ناپسند ہو گئی، بالفرض شادی ہوئی ہے، مرد کو ناپسند ہو گئی تو کیا ہوتا ہے، بغض دل میں آ جاتا ہے، وہ بیوی کے خلاف بغض آ کے منہ بنا کے بیٹھ گئے اس سے تعلقات نہیں قائم کر رہے، بہت ساری سب کی دیکھیں گھروں میں ڈیفرنٹ اسٹوریاں ہوتی ہیں، ہے نا، ایک نفرت پیدا ہو گئی، ناپسندگی پیدا ہو گئی، میاں بیوی ہیں بس ذری سی اونچ نیچ ہوئی تو دل میں ناپسندگی لے کے بیٹھ گئے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا سلوشن بھی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے،
اگر اس کو اس کی کوئی ایک عادت نا پسند ہو تو دوسری عادت تو پسند ہوگی نا، وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کچھ برائی ہے تو اچھائیاں بھی ہوگی۔ اگر سمجھ لیجیے 99 اس کے اندر برائیاں ہیں، میں ایک مثال دے رہی ہوں نا، تو ایک اچھائی تو ہوگی نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اپنا گھر بنانے کے لیے نا اس ایک اچھائی پہ فوکس کر لو۔ اور جو لوگ دوسروں کی دیکھیں، یہ ایک انسان کی نیچر ہے، اگر آپ خوبیوں کے اوپر پازیٹیو چیزوں پہ اگر آپ فوکس کریں گے نا تو زندگی ایک پیسفل ہو جاتی ہے۔ اور اور مطلب جو خامیاں ہی دیکھتے رہیں گے، اس کی برائیاں ہی ڈھونڈتے رہیں گے، دل میں بغض ہوگا نا تو اس کی اچھائی بھی آپ کو اچھائی کبھی نظر نہیں آئے گی، ہر بات میں اس کے آپ نیگیٹو بات نکالیں گے کیونکہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بس اس کی برائیاں ہی چن چن کے جو ہے نا آپ اس سے بیان کرتے رہیں گے، تو وہ خود اپنی زندگی بھی جہنم بناتا ہے وہ شخص، اور پھر بیوی کی زندگی بھی بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ خوبیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوبیوں کی طرف نظر کرو اور وقت دو، اللہ کہتا ہے وقت دو، وقت دو، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ اس کی کوئی اور اچھائی تمہارے سامنے آ جائے، ہے نا۔ اور پھر جو ہے نکاح جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایک عہد ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور کیوں مرد کو خاص روکا گیا ہے، کیوں کہا ہے کہ جلد بازی سے کام مت لو، فوراً طلاق کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے وہ قوام ہے، اور جو نکاح کی گرہ ہے وہ مرد کے کنٹرول میں ہے نا، وہ چاہے طلاق دے دے اور وہ چاہے رکھ لے، تو اس لیے اس کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرو۔ دیکھیں جب ہم ایک رشتہ طے کرتے ہیں نا، کتنا لوگ ماں باپ ٹائم لیتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، کتنا ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کام لیتے ہیں نا۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کا معاملہ بھی آ جائے تو اتنی جلد بازی مت کرو، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام لو، اتنا جلدی کوئی کام نہیں کرو۔ تو عورت کو تم موقع دو، اگر اس میں ایک برائی ہے تو اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی، اس خیر کو باہر آنے کا انتظار کرو، جلد بازی نہ کرو اس کا معاملے میں نا۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف مشکل صرف جو ہے نا آپ مرد لوگ شادی کر کے آئے، بڑی خوبصورت لگی، ذرا سا ایک بچہ ہوا، اس کی باڈی تھوڑی سی بچی موٹی ہو گئی یا اپنا کیئر نہیں کر ہوتا نا، لڑکیاں بھی تو بالکل کیئر لیس ہو جاتی ہیں نا، ایک بچہ ہو گیا نہ وہ اپنی صحت اپنی فگر کا خیال نہیں رکھتی، وہی میلے کپڑے کچن کے، نہ میک اپ بھی نہیں کرتی، اسی طرح گندے سندے رہتی ہیں۔ اور مرد لوگ آپ دیکھیے جب باہر جاتے ہیں آفسوں میں تو لڑکیاں تو آتی ہیں جاب پہ تو خوب تیار ہو کے کپڑا پہن کے بال سنوار کے کتنے ٹپ ٹاپ آتی ہیں، تو مرد لوگ جب ان کی آپ کو پتہ ہے جب مرد ہیں، اللہ نے ان کی ایک نیچر بنائی، وہ باہر جاتے ہیں، عورتیں ان کو دل میں بھا جاتی ہیں، گھر آؤ تو وہ گھر بھی گندا اور کپڑے بھی صحیح نہیں، تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ صرف شکل و صورت اس کی پسند نہیں آ رہی ہے، اس کی رنگت کی ناپسندیدگی ہو رہی ہے تمہاری، اس کی وجہ سے تم یہ سب فیصلے کرو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تم اس کو حقوق سے محروم نہیں کر سکتے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ اگر بیوی بد اخلاق ہے یا فحش ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، کھلی بے حیائی کر رہی ہے، تو طلاق دینے تو پھر باتیں آتی ہیں کہ علیحدگی کی، ہے نا۔ تو مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دینے میں جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے اس میں بیوی اچھی نہ ہو، مگر تم دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس کی تمہارا ذہن اس کے ساتھ نہ بن رہا ہو، مگر وہ تمہارے بچوں کی بہترین ماں ہو، یہ بھی تو دیکھو نا۔ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ نہیں بن رہی مگر وہ ماں بہترین ہو، تو تم اس کی خوبی کو دیکھو، تمہاری ہی تو بچوں کی وہ پرورش کر رہی ہے نا۔ شادی سے پہلے تم نے بھی تو اقرار کیا، پسند کیے۔ آج کل کے ابھی پہلے کے دور میں آپ کہیں گے بھی ماں باپ رشتہ طے کر دیتے تو دیکھتے نہیں تھے، لیکن تم نے ماں باپ کا ادب احترام کرتے ہوئے اقرار تو کیا نا، بھلے نہیں دیکھا، تم نے کیوں ہاں کیا؟ اگر ہاں کیا ہے کسی بچی کو گھر لائے ہو تو اب اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کس قدر وہ بات چیتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا پورا لمبا انٹرویو ہوتا ہے نا۔ تو شادی سے پہلے بہت پسند کر کے سب کر کے تم شادی کرے نا۔ اور شادی سے پہلے اور بعد میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں شادی سے پہلے وہ منگیتر ہوتی ہے اور گرل فرینڈ ہوتی ہے، اور بعد میں وہی لڑکی بیوی بنتی ہے یا شوہر بن جاتا ہے، الگ بالکل ہی ڈیفرنٹ اسٹوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں
جو منگیتر ہوتی ہیں ان کی آپ تعریف کر دیں چھوٹی سی، یا کچھ پھول لے جا کے دے دیں، ان کی تو لڑکی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بس وہ اسی منگیتر کو ہی اپنی ایک زندگی کے ایک روپ میں دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تعریفیں اور تحفے اور یہ اور وہ، اور پھر جو ہے گھر جب شادی ہو جاتی ہے تو جب وہی لڑکا جب گھر میں پیسے نہیں لاتا، جاب نہیں کرتا، جاب لیس ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیے گھر میں جو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ وہی لڑکی ایک پھول لانے پہ خوش ہوتی تھی، اب وہ پورا پھولوں کا گلدستہ بھی لے کے آ جائے مگر کما کے نہیں لائے، پھر آپ دیکھیے کیسے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا؟ تو شادی سے پہلے لڑکی لڑکا یعنی کہ اس چیزوں کو وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ شادی ہے کیا چیز، بس وہ ایک فینٹیسی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں کی حسن کی تعریف کرتی ہے، لڑکی بڑی تیار ہوتی ہے، میک اپ کرتی ہے، بڑے وہ بن ٹھن کے، اور بڑا اچھا فیلنگز ہوتے ہیں، مگر جب وہی لڑکا شادی ہوتی ہے اور وہی بیوی جب گھر آتی ہے اور گھر گندا، کھانا نہیں پکا ہوا، بچے بگڑ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں پھر کتنا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے وہ لڑکی، چاہے کتنا تیار ہو جائے مگر جب گھر کے حالات اور کوئی چیز ذمہ داری نہ ہو تو وہی چیزیں بگڑنے لگتی ہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں جو ہے نا، ہمارے دین ہمارے معاشرے میں لڑکا لڑکی جو ہوتے ہیں وہ کوئی سیکھ کے نہیں آتے، وہ بچے کیسے نبھانا ہے، کیسے کرنا ہے، لڑکی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا شوہر کو کیسے خوش کرتے ہیں، لڑکے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ لڑکیوں کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے نا کہ لو میرجز ہوں، میجورٹی تو ارینج میرجز ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کو کچھ علم نہیں ہوتا، وہ خود ان کو کھانے پکانے بھی نہیں آ رہے ہوتے، گھر بھی دیکھنا نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمان بچے جو ہوتے ہیں نا، لڑکا لڑکی کچھ سیکھ سکھا کے نہیں آتے، بلکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تب وہ ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو نان مسلم بچے ہوتے ہیں نا، یہ سیکھے سکھائے آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے لف ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس، ان کے پاس خوب ایکسپیرینس آ جاتا ہے نا، خوب تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے مردوں کو خوش کیا جاتا ہے، کیسے عورتوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اتنا ٹوگیدر رہنے کے باوجود جب یہ نکاح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے بچوں میں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم نے شادی کی ہے تو خامیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی، دونوں چیزیں ہوں گی، اگر ہے تو درگزر کر دو، معاف کر دو، اگنور کر دو، پھر آپ کو اس کی خوبی بھی نظر آنے لگے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ جو ہے نا مضبوطی پکڑتا ہے، یہ جو شادی کا رشتہ ہے وقت گزرتے گزرتے جو ہے نا اس میں مضبوطی آتی ہے۔ شادی کے شروع میں دیکھیے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی 20-25 سال تو ایسے ہی لگ جاتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ 5 سال میں سمجھ گئے، نہیں، 20-20 سال، 25-25 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا شادی کی خوبصورتی نظر آنا شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے، کیونکہ ایج ڈفرینس بھی آ رہا ہوتا ہے، بڑھاپا بھی آ رہا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کا وہ سہارا بن جاتے ہیں، محبت اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کی محبت توجہ دیتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی جو خامیاں ہیں نا وہ ختم بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کانفیڈنس آتا ہے دونوں میں، تو بہت کچھ جو ہے نا وہ چینجز آتے ہیں، بڑی اچھائیاں آنے لگتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت دو، اتنا جلد بازی مت کرو، اور پھر دیکھیں کہ بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا کہ بیوی کو بھی ناپسند آ سکتا ہے شوہر، یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکا ہی ہو، کیونکہ قوام میں وہ مین کیریکٹر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بات اس سے شروع کرے، لیکن یہ چیزیں عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ مرد سے تمہیں کتنی اچھی اولاد ملی، ٹھیک ہے تمہیں شوہر نہیں پسند، مگر اولاد دیکھو اس کے اچھائیاں تمہارے بچے میں بھی آئی ہیں، فرما بردار بچہ ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے تمہارے لیے، اللہ کا حکم ہے بنا کر رکھو، توڑو نہیں، مطلب شادی کو توڑو نہیں نا، اس سے تم کو کیا ہوگا، اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجر عظیم میں تم کو دوں گا، اور پسند نہ آئے رکھو، اور اس میں بڑی خوبی ہے، مطلب خیر کثیر عطا فرمائے گا، تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، صبر کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے یہ نفس کا جہاد ہے، اگر تمہیں شوہر پسند نہیں آ رہا ہے یا شوہر کو بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، اپنے کنٹرول کر لو، یہ نفس کا جہاد ہے، اس پہ بھی اجر ہوگا،
اور قیامت میں حسن اخلاق کا میزان بھاری ہوگا، یہ اخلاق کا عالی بہت معیار ہے، اور تم کو نہیں معلوم کہ آج تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی نا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم دونوں میں اور ہو سکتا ہے کہ بدلاؤ آئے، اور محبت ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے، دن بدل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، تو محبت ہو جائے اور ناپسندیدگی جو ہے وہ تمہاری پسند میں بدل جائے۔ اس طرح عورت کو بھی کی بات ہے، تو پھر دیکھیے اب جو ہے نا دونوں کے لیے یہ دونوں حالات سے گزر رہے ہیں، مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک امتحان ہے، یہ شادی ہو گئی ہے تو یہ ایک امتحان ہے۔ بعض دفعہ دیکھیے دونوں اچھے ہوتے ہیں، نہ لڑکی میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ لڑکوں میں کمی ہوتی ہے، مگر کیا ہے دونوں ایک دوسرے کو کلک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، شادی ہو گئی ہے مگر کیا پسند نہیں آ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، صبر کرو، گھر بنا لو، یہ دنیا جو ہے نا ایک امتحان ہے، تو امتحان میں دیکھیے سب سمجھ کے گزارو، اس کو امتحان سمجھ کے گزار دو، اللہ کا حکم مانو، اس میں خیر بھلائی سمجھو، اگر ایک حسن سلوک کرتا ہے نا، احسان کا درجہ کرتا ہے، تو دوسرا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بھی اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی کے ذریعے اس ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کی بہت سے دروازے کھول دے، تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے گھر بنا کے رکھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگر امتحان آ گیا، شادی ہوئی، پسند سے ہوئی، سب کچھ ہوا، استخارہ بھی ہوا، لیکن اب ایک امتحان آ گیا ہے، تو اپنی شرافت اور اللہ کے خوف سے اپنی بیوی یا شوہر جو بھی ہو، اپنی ناپسندگی ہوتے ہوئے بھی اچھا سلوک کرو، اللہ سے اس کی اجر کی امید رکھو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کے لیے جو بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، اور ہر کوئی گزر رہا ہوتا ہے، کوئی زیادہ میجر ہوتا ہے تو اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے، صرف خیر نہیں بلکہ خیر کثیر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ہماری ناپسندیدگی کے باوجود صرف ہم نے اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ گھر بنا کے رکھو، تو اس کی خاطر ہم صبر کرتے ہیں، ہے نا، ہم صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو پھر ہم نے اس آیت سے کیا سبق لیا ہے؟ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ایک غیر معمولی رشتہ ہے، اس سب رشتوں میں وہ دو، یہ واحد ایک رشتہ ہے، میاں بیوی، سارے رشتے ادھر ادھر، ایک مین رشتہ میاں بیوی، کیونکہ آدم اور حوا میاں بیوی کا ہی رشتہ، اور جنت میں بھی یہی رشتہ ہوتا ہے نا، تو یہ غیر معمولی رشتہ ہے، اس لیے ظلم کی اجازت نہیں ہے، بہترین رشتہ ہے، محبت کے لیے یہ بہترین رشتہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو لڑکا لڑکی کی محبت ایک لسٹ ہوتا ہے، اصل محبت تو میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں طلاق سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور ہر انسان میں دیکھیے اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے، اگر بیوی میں کمی ہے تو مرد میں بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو شادی کی زندگی میں صبر سے کام لینا ہے، مرد کو بھی صبر کرنا ہوگا، ہے نا، کیونکہ وہ قوام ہے، اللہ خیر پیدا کر دے گا۔ اگر یہ امتحان رکھا ہے تو اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اولاد میں اور مال میں، ازواج میں تو امتحان آئے گا ہی، یہ تو اللہ نے بتا ہی دیا، اگر امتحان سے ہم بھاگیں گے کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے۔ تو شادی جو ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے انسان، اور دنیا سے زیادہ جو ہے نا یہ آخرت کا خیر ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ شادی سے یوں ہوتا ہے تو بھاگنے کا نہیں ہے، امتحان دو تو بڑے اجر بھی ہیں، تو اگر جان اور ایمان کا خطرہ نہ ہو تو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ رشتے کو ہم سنبھال کے رکھیں۔ شادی محبت کا رشتہ ہے، گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز نہ بھی پسند آ رہی تو جو اس کے اندر خیر ہے اس کو فوکس کر کے اپنی زندگی بنا لو، گھر بسا لو،
یہ طلاق کی باتیں مت کرو، اس سے معاشرہ، بچے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ایک نہیں، نسلوں تک اس کا نقصان جاتا ہے، لہٰذا اس گھر کو جڑ کے رکھ لو، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم، میرے لیے، آپ کے لیے، ساری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کتنی ڈھارس دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری پسند نہیں ہے، اس اس دنیا کی خاطر، اس معاشرے کو سنبھالنے کی خاطر تم صبر کر جاؤ، میں تم کو اجر کثیر عطا فرماؤں، کثیر، سوچیں کتنا زیادہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو، وہ تمہارے پاس غلام کی طرح سے ایک باندی کی طرح بن جاتی ہے نا، ہم ان کے انڈر ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو عورت کے معاملے میں۔ عورت آئینے کی طرح ہوتی ہے، شیشے کی طرح ہوتی ہے، وہ اس کا وہ نا کرو ہے، پھسلی کرو سے بنی ہے نا، جیسے اس میں ایک وہ اس کو نا تم توڑ، اس کو تم اس پہ زبردستی مت کرنا، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکو گے، یاد رکھو، اگر تم نے اس سے زبردستی کی یہ ٹوٹ جائے گی، اس سے پیار محبت سے جو چاہے تم منوا لو، وہ مان جائے گی، لیکن جہاں تم نے اکڑی بکڑی کی، اپنی اپنی ڈیڈکٹر وہ جو ہوتے ہیں نا، اپنا میں بس میرا جو کہوں گا وہی ہو، تو تم یہ گھر نہیں چلا سکتے، جھکو، اس کو پیار محبت سے کرو، وہ ضرور تمہاری بات مان لے گی، اور جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی ان پہ فوکس کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 21، اور اگر ایک عورت کی جگہ دوسری کو بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیونکہ اسے ناحق اور سری گناہ سے لیا چاہتے ہو۔ اب دوسری بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جیسے میں ہے نا کہ اچھائی بھی کر لی، مگر وہ بدکاری ہے، بد زبان لڑکی ہے، مطلب کسی طرح ہر طرح سے اچھائی کر کے دیکھ لی، مگر جو ہے نا وہ لڑکی سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ تو اب کیا سب کچھ کرنے پہ اصلاح نہیں ہو رہی ہے، بات ہی نہیں بن رہی ہے، تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی مجھے اب اس کو تو رکھنا ہی نہیں ہے، میں دوسری شادی کروں گا، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ بیوی نہیں چاہیے، تو دوسری کوئی راہ ہے ہی نہیں، دوسرا نکاح کرنا ہے تو اللہ نے کہا اوکے، اللہ نے منع نہیں کیا، دوسرا نکاح کر لو، ٹھیک ہے کر سکتے ہو، مگر ایک بات کو سن لو، اللہ نے کہا ایک بات سن لو، جو تم نے بیوی کو شادی کے بعد جو کچھ بھی تم نے اس کو دیا ہے، بعض لوگ کتنی محبت میں گھر تحفہ میں دے دیتے ہیں، کیا کیا دے دیتے ہیں نا، زیور دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، تو اب اس میں سے تم نے کچھ واپس نہیں لوگے۔ ایک بات یاد، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے طلاق کا، تو تم اپنی بیوی کو سے جو کچھ بھی تم نے دیا ہے نا وہ واپس تم نہیں لوگے، ٹھیک ہے۔ ایک یا بہت، یہ ایک بہت اہم بات پر اللہ نے نا وارننگ ایک سمجھا دیا ہے، دے دی۔ ہم نے آیت نمبر 19 جو بھی پچھلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم یہ تمام چیزیں واپس لے سکتے ہو، وہ کیا تھی کہ وہ کھلی بے حیائی پہ آ جائے، ہے نا، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ فحاشہ کام کر رہی ہے، بے حیائی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جو قابل برداشت ہی نہیں ہے، جس پہ عدالت، جس پہ علماء یہ کہہ دیں کہ ہاں اب تم اس سے چیز واپس لے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر تم اپنا مال واپس لے، تو تو وہی ایک اسی وہی بات کو جاری ہے کہ تم ایسا مت کرنا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اگر ثابت ہو گیا کہ وہ عورت ایسی ہے تبھی تم اپنا مال لے سکتے ہو، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اپنا مال لے سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ تم اس عورت پہ الزام لگا کے، جھوٹے مقدمہ بازی کر کے، تہمت لگا کے، اس کے کیریکٹر کو اچھال کے تم چاہو کہ میں وہ جو نا مال واپس لے لوں، ہے نا، یہ ہرگز نہیں کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ اور ظلم تو کوئی ہے ہی نہیں اگر تم نے یہ کام کیا۔ کیونکہ دیکھیں اب ایک مرد کے دماغ میں ٹک گئی کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، پسند آ گئی ہے کوئی اور شادی کرنی ہے، اب کیا کرنا ہے، اب دوسری بیوی کو مہر بھی تو دینا ہے نا، شادی کا خرچہ بھی ہے، تو کیا کرتا ہے کہ جو پہلی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دماغ میں کیا ہے، خوب پلاننگ شیطان ڈال رہا ہے کہ چلو اب اس پہ نا الزام لگاؤ، اب وہ پیسے تو میرا گھر بھی اس کے پاس ہے، اب میں اس کو طلاق کیسے دوں، اتنا گھر پیسہ تو میں نے اس کو دے کے بڑی محبت میں تو خوب مرد لوگ لٹا دیتے ہیں، عورت کو خوب دے دیے، اب جب الگ ہونے کا وقت آیا اب میں کیا
کیا کروں، میں تو کنگال ہو جاؤں گا، یہ تو سب کچھ لے کے چلی جائے گی۔ اب شیطان جو ہے پلاننگ یہ ڈالتا ہے، ارے اس پہ تہمت کا الزام لگا دو، اس پہ یہ کر دو، یہ کر دو، خوب پلاننگ یہ ڈالتا۔ اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے نا کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اسی لیے پہلے سے ہی بتا دیا کہ جھوٹا الزام تہمت لگا کے یہ کام مت کرنا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ تم اللہ کو لوگوں کو دھوکہ مت دو، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے نا وارننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہے آیت نمبر 22 ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی بولا ہے کہ یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں نا یہ تمہیں زیب بھی نہیں دیتی۔ جو مرد ہے یہ جھوٹے الزام لگا کے تمہاری جو مردانگی ہے نا اس پہ زیب بھی نہیں دیتی کہ تم ایک کمزور پہ الزامات لگا کے تم اس سے پیسے لے لو، تم مرد ہو، دوبارہ سے جاؤ کماؤ لے لو۔ وہ عورتوں کو جھوٹے الزامات لگا کے اس سے چیزیں واپس لینا یہ کہاں کی تو کیا، جو تحفہ دے دیا وہ دے دیا تم نے۔ اب آیت نمبر 22، اور ایسے کیوں کر لے سکتے ہو، تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، تم سے وہ عورتیں پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کس طریقے کی بات سوچ رہے ہو، تم یہ کیا سوچ رہے ہو، تم کیسے لے سکتے ہو وہ مال ہے نا جو تم نے عورتوں کو تحفے تحائف دیے، تم کیسے لے سکتے ہو، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ایک دوسرے کو دیکھ بھال کر پسند کر کے نکاح کیا ہے نا۔ اگر جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کل دیکھ لیتے ہیں، اگر اولڈ ٹائم میں نہ بھی دیکھا، ماں باپ نے طے کر دی، تم نے ماں باپ کی فرما برداری میں ہاں تو کی تھی نا، ایک لڑکی کی ذمہ داری لی تھی، تم نے اپنے سے لی تھی۔ نکاح کے ایک وعدہ ہوتا ہے، یہ نکاح تم نے اقرار کیا، نکاح ایک وعدہ ہے جو تم نے دونوں نے ایک دوسرے سے کیا تھا۔ اگر کچھ ہو گیا تو ایسی حرکتوں پہ تم اتر آؤ گے کیا؟ تم ایسی کرو گے؟ تمہیں خیال کرنا چاہیے، یعنی کہ تہمت الزام کر کے جو بھی پیسہ وصولنے کے تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہیں خیال کرنا چاہیے یہ وہی بیوی ہے نا، یہ وہی بیوی ہے نا جس نے اپنا ظاہر باطن، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے ماں باپ کا گھر، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے نا۔ اب تم تو اپنی فیملی میں ہو، وہ بچی کہاں سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی دوست، اپنا گھر، ہر چیز اس کو بھی پیاری تھی نا، صرف تمہارے دو چار بول پہ ہر ایک چیز چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اور آج اگر جدائی کا وقت آ گیا ہے، تم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، تو تم اس سے مال کے لیے اس پہ الزام اور بہتان لگاؤ گے؟ اتنے تم گر جاؤ گے، اتنے تم چیپ بن جاؤ گے، پھر جھوٹے الزام لگاؤ گے، اس پہ مقدمہ کرو گے، جھوٹا کر کے لو گے، اس کی قربانیاں تم بھول گئے۔ اگر بالفرض اس کا ایک دو بچہ بھی ہے، اس نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں اولاد لا کے دی ہے نا، اپنی جان کو اس نے پرواہ نہیں کی، تمہیں باپ بنایا، اس کی قربانیاں تم بھول جاؤ گے کہ اس نے تمہارے لیے کیا 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 ہے؟ اور جب تمہارے اوپر ایک خناس چھایا ہے تو تم اس پہ الزامات لگاؤ گے، ایک پیسے کی خاطر، صرف مال لینے کے لیے تم اتنے چیپ بن جاؤ گے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، جھوٹے الزام لگا سکتے ہو، لوگوں کی نظروں میں تم اچھا بن سکتے ہو، بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ بات تمہیں اچھے سے تم سمجھ جاؤ۔ اور یہ جو اللہ نے کہا ہے نا میثاقاً غلیظہ، اس آیت کے اینڈ میں آتا ہے تم عہد لے چکے ہو، پختہ عہد۔ تو دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک مضبوط معاہدہ ہوتا ہے، یہ ایک بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے دونوں کی زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نا جوڑنے کا وعدہ ہوتا ہے، دونوں حقوق بھی حاصل کرتے ہیں، بیک وقت ایک دوسرے سے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، وہ بھی حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ نکاح ایک عام سی چیز نہیں ہے۔ اور دیکھیے بہت ساری چیزیں کوئی نکاح نامے پہ لکھی نہیں ہوتی ہیں، وہ بیوی اپنی محبت سے اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ اب یہ کہیں لکھا نہیں ہوتا کہ میاں کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ ایک بیوی ایک محبت سے کرتی ہے، تو یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، محبت کا ہے، تو ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ نکاح ایک عام چیز نہیں ہے، مگر جب یہ ٹوٹ جائے تو اس کے نقصانات نسلوں تک جاتے ہیں، دو خاندان، صرف لڑکا لڑکی نہیں ہوتے بلکہ دو خاندانوں میں، بلکہ معاشرے میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہے،
اور اس پہ دیکھیے جو جو ہم سمجھ لیجئے جو لڑکی سائن کرتی ہے یا لڑکا سائن کرتا ہے، اس کو ایک مہر کہیں گے نا، کہ لڑکی اقرار کرتی ہے، لڑکا بھی اقرار کرتا ہے، پھر وہ ایک ڈن بات ہو جاتی ہے۔ تو وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے وہ نکاح؟ اللہ کے نام سے وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا نکاح میں، اللہ کے نام سے، اللہ کی اجازت سے ایک لڑکا لڑکی حلال ہوتے ہیں۔ ایک زنا جیسے جو اگر نکاح نہ ہو تو وہ زنا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے وہ لڑکا لڑکی نکاح میں بندھن میں بنتے ہیں تو وہی چیز حلال ہو جاتی ہے اور عبادت کہلاتی ہے وہی چیز۔ تو یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کی گرہ لگ گئی، اللہ کے حکم کا اسٹیمپ لگ گیا اس کے اوپر۔ تو جس طرح نکاح کی وقت لوگ گواہ ہوتے ہیں نا، جب نکاح ہوتا ہے تو 4 لوگ گواہ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، خاندان، مہمان، ہے نا؟ اسی طرح لوگ اگر گواہ ہوتے ہیں نا تو یہ نکاح کا گواہ اللہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، جس طرح لوگ گواہ ہیں اللہ بھی اس نکاح پہ گواہ ہے۔ تو اس لفظ سے نکاح کی عظمت کا دیکھیے، عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا میثاقاً غلیظہ، یہ عہد ہے۔ اور مرد کو کسی حال میں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کچے دھاگے کی طرح نہیں بندھا ہے۔ نہ بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے، نہ شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک رشتہ نہایت مضبوط رشتہ ہے۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوئے گی اور خدا کو بھی ناراض کریں گے۔ تو کتنی دیکھیے نکاح کو جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ صرف ایک سیکس کی سکون کی چیز نہیں ہے کہ بس ہم نے اچھے لڑکیاں سمجھتی ہیں ہم اچھے کپڑے پہنیں گے، تیار ہوں گے، ہمیں اماں ابا کے گھر سے آزادی مل جائے گی، ہماری مرضی، ہم جہاں جائیں گے خوب تیار ہوئیں گے۔ اور لڑکے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمیں ایک بڑے وہ مل گیا۔ اللہ نے کہا یہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے بیک میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تم دونوں اٹھانے چلے ہو، اور تم دونوں کے ملاپ سے ایک نئے بچے وجود میں، ایک انسان کی زندگی وجود میں آنے والی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے تم لوگوں پہ، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، آگ میں نہیں پھینک دینا اس بچے کو۔ تمہاری وجہ سے وہ بچہ آیا، اگر تم نے اس کی اچھی نگہداشت نہیں کی، وہ خدا نخواستہ وہ بچہ تم لوگوں کی غفلت سے آگ میں چلا جائے تو تمہاری بھی اس سے پکڑ پوچھ ہوگی۔ تو ایک نکاح بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک پیارا رشتہ ہے، حلال رشتوں میں پیارا رشتہ ہے۔ آیت نمبر 22، اور نہ نکاح میں لاؤ جو نکاح کریں تمہارے باپ سے عورتیں مگر جو ہو چکا پہلے، یہ بے حیائی ہے اور غضب ہے اور برا چلن ہے۔ اب ایک اور بات کی، عرب کی جاہلت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کام؟ کہ جو تمہارے باپ سے جس سے نکاح کیا ہے نا، ایک مطلب ایک ہمارے ابا نے ہماری جو امی سے نکاح کیا ہے، تو جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو تم اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو دور جاہلت میں ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپنی ماں سے نکاح کر لینا کتنی بری بات ہے۔ عرب کے ہر طبقے میں، تو میں نے آپ سے کہا نا یہ جہالت کی رسمیں نہیں ہوتی تھی، مگر کہیں کہیں ایسا ہوتا تھا جس کو یہ لوگ جانتے تھے، مطلب ان کو معلوم تھا کہ ان کے عرب معاشرے میں یہ کہاں یہ برائی پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے، ان کو علم تھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو مطلب یہ ایسا ہو تو اب اس کو روک دیا گیا، یہ عمل اچھا نہیں ہے، اس کو اب نہیں کرنا ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں باپ مر جاتا ہے، اس کی ماں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ، اور ہم نے وہ پہلے پڑھا نا، وراثت میں بھی لے لیتے تھے۔ اور پھر دوسری بات، باپ نے طلاق دے دی، بیٹا بھی شادی کر لے ماں سے جا کے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں صورتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ نہ نکاح میں لاؤ جو نکاح کرے تمہارے باپ سے عورتوں میں مگر جو ہو چکا، یہ بے حیائی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھو، اس کی سینسٹیوٹی سمجھو، یہ فحاشہ یعنی کہ زنا کے برابر کی یہ بات آ جاتی ہے۔ تم نے ایسے کام نہیں کرنے، تم نے ایسا نہیں کرنا ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، یاد رکھو یہ کام بے حیائی ہے۔ اگر باپ کو پتہ چل جائے اس کی زندگی میں، اگر وہ طلاق یافتہ سے، کہ دیکھیں کتنا باپ بیٹے میں کلیش ہو جائے نا، تو یہ سب ناراضگی کی باتیں، اللہ نے کہا ایسے حرکتیں مت کرنا۔ اب آیت نمبر 23، یہ لاسٹ ہے۔
حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، بہن کی بیٹیاں یعنی کہ بھانجیاں، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ شریک بہنیں، اور مائیں جو تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیٹیاں جو تمہاری پرورش سے ہیں، تمہاری عورتیں جنہیں صحبت کی، ان سے اگر نہ کی ہو صحبت تو ان سے تو نہیں گناہ تم پر، اور عورتیں تمہارے بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، یہ کہ اکٹھا کر لو دو بہنیں مگر جو ہو چکا پہلے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے ایک نمبر بتایا، ہم نے آیت نمبر 22 میں پڑھا کہ باپ کی بیوی سے یعنی کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اور بھی اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی ہے ہمیں، اس میں سب بتا دیا گیا کہ کن کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو یہ حرمت کے رشتے بتائے جا رہے ہیں نا، رحم کے رشتوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کس کس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو اس رشتے میں کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں نا، ایک رحم کے رشتے ہوتے ہیں خون کا یعنی کہ، اور دوسرا جو بتایا گیا ہے وہ دودھ کے جو نا رضائی رشتے وہ بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، رحم کے رشتے ہوتے ہیں، یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں، اگر شیطان ان میں فساد نہ ڈالے نا تو بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ صرف محبت، پیار، شفقت، خیر خواہی کے رشتے ہوتے ہیں، بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں، یہ قائم ہوتے ہیں مقدس پاکیزگی پہ، یہ قائم ہوتے ہیں نا، اور وہ رشتے رحم کے ہیں۔ انسان اس کو اپنے اندر اس کے اندر نا، جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، خالہ پھوپھی چچا ماموں، اتنی محبت، پاکیزگی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک سہلا انسان جو اندر سے گندا نہ ہونا، وہ اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ رشتے کتنے پیارے ہیں۔ اس سے دیکھیے خاندان بنتا ہے، ماں کی محبت، باپ کی شفقت، بہن بھائی کا پیار، اعتبار نا، ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے، بھائی ہے قوام ہے، بھائی ہے نا وہ بہن کی حفاظت کرے گا، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ایک مان ہوتا ہے بھائی کا، ہوتا ہے نا۔ باپ کے ساتھ بیٹی ہے، ماں کو سکون ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے اندر شیطان گندگی پیدا کر دے تو آپ بتائیے گھر کا نظام کیسے چلے؟ چچا ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، سو بیوٹیفل رشتے، چچا ماموں کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے فیملی میں جب ہم چچا کے گھر جاتے ہیں، ماموں کے گھر اسپینڈ کرتے ہیں، پھوپھی کے گھر جاتے ہیں، خالہ کے گھر جاتے ہیں، کتنا مزہ فن آتا ہے بچوں کو، یقین کریں ان کی ایک پکنک ہوتی ہے کہ آج نانی کے گھر جا رہے ہیں، آج خالہ جانی سے ملیں گے، پھپھو جان سے ملیں گے، بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ چچا کے گھر جائیں گے، نائٹ اسپینڈ کریں گے، ماموں کے گھر جائیں گے، ماموں کی بیٹی کی شادی ہو رہی، چچا کی بیٹی کی شادی، او سو فن۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجی، تو یہ سب بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ رضاعت سے بھی کچھ رشتے بنتے ہیں، اور بھی پھر شادی ہوتی ہے، ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو شادی بھی تو ہوتی ہے نا بچوں کی، اس میں سسرال کا بھی ذکر ہے، ہمارے قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ساس سسر آ جاتے ہیں بچی کی زندگی میں، ایک لڑکی کی زندگی میں بھی اور ایک لڑکے کی زندگی میں بھی آتے ہیں، ان کو ایک اور بونس ماں باپ مل جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، دعائیں دینے والے۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے، اس کے سہاگ کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایکسٹرا لڑکے کو مزے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی صحت کے لیے ماں، لڑکی کی ماں باپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر جو ہے لڑکے کی ماں وہ دعائیں کرتی رہتی ہے، اللہ میری بہو کو سلامت رکھے، بچوں پہ سایہ سلامت، مطلب کہ ایک ایکسٹرا بونس ماں باپ مل جاتے ہیں ساس سسر کی شکل میں۔ تو ان سے بھی ایک بہت پیارا ایک رشتہ بن رہا ہوتا ہے، اعتبار کا، محبت کا۔ بہو اگر گھر میں ہے، سسر کے ساتھ ہے، تو ساس کو ایک سکون ہوتا ہے، میاں کو بھی ہوتا ہے کہ میرے ابا کے ساتھ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے۔ دیکھیے ان مقدس رشتے کو اللہ نے امپورٹنٹ دلایا، اللہ چاہتا ہے کہ ان رشتوں میں جنس، شہوات، شیطانی عمل نہ داخل ہو، ہے نا، تمام برائی سے پاک ستھرا یہ رشتہ ہو۔ تو عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، اگر ان رشتوں میں پاکیزگی ختم ہو جائے تو خاندانی رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں،
اور خاندان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، شرم و حیا کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جانور اور انسانوں میں فرق ہی باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور بہنیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، بیٹیاں باپ کے لیے بیٹیاں حرام ہوئی، اسی طرح ماں کے لیے بیٹے حرام ہوئے، بہنیں تمہاری جو بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کے لیے حالانکہ پھپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں، بہن کی بیٹیاں یعنی کہ بھانجیاں، اور جن ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ شریک جو ہوتے ہیں نا، وہ ابھی میں انشاءاللہ بتاتی ہوں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی کہ ساس، اور تمہاری بیٹیاں جو اس پہ پرورش پائی تمہاری عورتوں کے ساتھ۔ اچھا ہم اس کا بھی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے وہ دودھ والی بات پہ آ جاتے ہیں۔ تو اور پھر دوسری چیز ایک اور جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو رضاعت، دودھ پلانے والی، تو یہ جو ہوتا ہے جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے نا، رضاعت کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ عرب میں نا بہت فیمس چیز تھی، عرب میں یہ بہت ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جس طرح تمہاری ماں سے نکاح حرام ہے نا، اسی طرح جس کا تم نے دودھ پیا ہے وہ ماں بھی تمہاری حرام ہے، ٹھیک ہے۔ رضائی ماں کیونکہ اس میں ابھی ایک پاکیزگی پائی جاتی ہے، ایک رحم کا تعلق تو نہیں ہو سکا مگر ایک دودھ کا تعلق تمہارے درمیان یہ ہو چکا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کی میں یہ بہت عام تھی، معاشرے میں عام بات تھی، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ رضاعت کی وجہ سے وہ تمہارے لیے پوری نہیں تو آدھی ماں تو وہ تمہاری بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے جسم کا دودھ تم نے پیا ہو، جس کی باہوں میں تم رہے ہو، اس سے جو ہے تم اپنے گندے تعلقات نہیں رکھ سکتے نا، اس سے تمہارے نفس کے تعلقات قائم کر لو، تو اس نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، تمہیں اپنا بچہ بولا ہے۔ اور یہ دودھ پلانا جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہو جاتا، وہ اتفاقی ایمرجنسی الگ چیز ہے، لیکن ایک عورت، ایک ماں ایک فیصلہ کرتی ہے کہ میں اس کو میں دودھ پلاؤں گی، وہ اسی جاب کے لیے بھی عرب میں آیا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے، تو وہ عورت فیصلہ کرتی ہے، اصل چیز فیصلے کا ہوتا ہے کہ میں ماں بن کر اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر اس رضائی ماں کی بیٹی بھی جو ہوتی ہے نا بہن بن جاتی ہے، جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ بہن بن گئی۔ اور جو رحم کے رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح کہتے ہیں علماء یہ تمام چیزیں رضائی ماں کے بھی وہ رشتے جو نا وہ تمام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، پھپھی چچا، یہ سب اس کے لیے اسی طرح سارے ہو جاتے ہیں۔ تو ماں کی وجہ سے وہ دیکھیے تو اب وہ تمہاری بہن بن گئی، سمجھ رہے ہیں نا، اب وہ دودھ کی وجہ سے وہ بہن گئی، تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اور جو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے نا، علماء کے مختلف رائے ہیں اس میں، 2 سال کی مدت قرآن میں بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو 2 سال تک یا اس کے اندر اندر جو بھی ہے یہ معاملہ ہو جانا چاہیے۔ اور کہتے ہیں علماء کم سے کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں تو وہ دودھ ضرور پلائے، ایک ہوتا ہے نا کہ 2 سال پورا لے گئی اور پورے 2 سال پلایا گیا، اور کچھ ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 دفعہ مختلف اوقات میں ہو۔ کوئی کہتے ہیں کہ 2 سال کے اللہ نے لمٹ بتائی تو اسی میں ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی مطلب گلاس میں نکال کے دودھ جیسے پی لیں، واللہ عالم، بھائی دیکھیں اس میں جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن میجورٹی یہی کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو اور جو بھی کرنا ہے وہ ہو۔ اور دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے اس میں سسرالی رشتوں کی بھی بات بتائی ہے، اور وہ مائیں تمہاری عورتیں اور تمہاری بیٹیاں جو تمہاری پرورش سے تمہاری عورتیں جن کی صحبت نہیں کی۔ اب ایک اور رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے باپ نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عورت ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، وہ ایک بیٹی کو گھر میں لے کے آتی ہے، تو وہ جو بیٹی آئی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کرتا ہے جس کے ساتھ وہ ڈیورس ہے یا بیوہ ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹی ہیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں، اب وہ بچے آ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ اپوزٹ بھی سمجھ لیں، ایک عورت نے شادی کی مرد سے، اس کے بیٹے بھی ہیں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اس باپ کا، کیونکہ وہ باپ سے، اس کی ماں سے اس باپ نے اپنے جسمانی تعلقات قائم کر لیے ہیں، اس جسمانی تعلقات کی وجہ سے وہ لڑکی اب اس باپ پہ حرام ہو گئی، اور اسی طرح ماں پہ وہ لڑکے حرام ہو جاتے ہیں۔
اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ اگر رشتہ بھیجا، نکاح ہوا، مگر کیا ہوا، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ ختم ہو گیا، مگر اس کی باپ نے اس کی بیٹی ابھی سے اس سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ جسمانی تعلق نہیں ہوا نا، اس وجہ سے وہ لڑکی اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں، میں پھر پڑھ رہی ہوں۔ اور تمہاری اور مائیں تمہاری عورتوں کی اور تمہاری بیٹیاں جو ہیں تمہاری پرورش میں، یعنی کہ اس سے تم نے جو شادی کی عورت سے، اس کی بیٹیاں تم پرورش کر رہے ہو، تمہاری عورتیں جنہیں صحبت کی ہے، جسمانی تعلق تم نے قائم کر لیا ہے، وہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے، جن کے ساتھ وہ ایک بیٹی یا بیٹا لے کے آئی ہیں، تو ان سے اگر نہ کی ہو صحبت، اگر جسمانی تعلق نہیں کیا ہے، تو ان سے نہیں ہے گناہ تم پر، ان عورتوں سے تمہارے، یعنی کہ اگر تم ان سے صحبت نہیں کی ہے تو وہ لڑکیاں یا لڑکے سے تم نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیا ہے دوسرے سسرالی رشتے ہیں، اور تم پر عورتیں تمہارے بیٹے کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور اب یہ بتا رہے ہیں جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں نا، سگے بیٹے تمہاری پشت سے ہیں، اور یعنی کہ ان کے بھی جو ساس ہیں، ساس سسر ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، قائم نہیں کیا سکتا، کیونکہ اسی طرح ساس جن عورتوں نے تم سے نکاح کیا ہے، تعلق بھی قائم کیا ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور مگر تعلق قائم، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہو گیا، اور بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آخری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے کہ اور نہ اکٹھے ہو دو بہنیں، ٹھیک ہے، دو بہنیں اکٹھے نہیں ہونی چاہیے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اور دو بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم میں نکاح نہیں ہو سکتا، ایک مر گئی تب آپ دوسرا نکاح کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ سیم ٹائم پہ دو بہنوں کو آپ گھر میں نہیں لا سکتے، ایک کو طلاق ہو جاتی ہے تب آپ دوسری سے شادی کر لیجئے، یا مر جاتی ہے تب شادی کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو دور جاہلیت میں تم دو بہنوں کو اکٹھا ساتھ لاتے ہو، اگر وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح لانے سے دیکھیے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، سوکن کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو یہ ایک دل میں ایک بات آتی ہے، سوکن ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہی ہوتی ہے، کمپٹیشن بھی آتا ہے، تو یہ جو رحم کا رشتہ ہے نا یہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس چیز کو اسٹاپ کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ اب قانون آ گیا ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے، اور اب ہر چیز کھلی کھلی واضح ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب اس کو اسٹاپ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ دے، اور ہمیں ان رشتوں کی تقدس جو ہے نا وہ پامال نہ ہو، اور اسپیشلی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ ان ہر ایک رشتے میں محبت عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا احترام عطا فرمائے، اور ہم ان کی خوبیوں پہ نظر رکھنے والے بنیں، تاکہ ہم اللہ کے خیر کثیر کو پا سکیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب لڑکا لڑکی، مرد عورت صرف اللہ کی خاطر اس گھر کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، پسند نہیں ہو رہا ہوتا مگر اللہ کی خاطر، کیونکہ بھائی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے، اور پھر اللہ نے کہا ہے اس کی خوبیاں دیکھو اور حسن سلوک کرو، یہ نہیں کہ احسان جتا جتا کے کہ میں تو بھائی صرف تو اس لیے رہ رہی ہوں کہ اللہ چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے، اس کو احسان نہیں جتاؤ، بلکہ عدل کے ساتھ احسان کی روش رکھو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا جب امتحان ختم ہو جائے گا، وہی میاں یا وہی بیوی تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی اور بھی خیر تمہیں دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔